بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چور جن سے حفاظت۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چور جن سے ملاقات ہوئی، جس نے ان پر یہ راز عیاں کیا کہ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی کون سی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس جن کی شکل و شباہت کیسی تھی اور وہ مبارک سورہ کون سی تھی کہ جسے اگر کوئی انسان تلاوت کر لے تو جنات اس انسان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور اس سے خوف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو واقعہ یوں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی جہاں میں ہر روز جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کھجوریں کم پائیں تو میں نے ایک رات وہاں چوکی داری کی تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جو لڑکے کی مانند دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو جن ہے یا انسان؟ اس نے جواب دیا کہ جن۔ پھر میں نے اس کو اپنا ہاتھ پکڑانے کو کہا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی مانند تھا اور اس کے بال بھی کتے کے بال کی طرح تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا جنوں کے جسم ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا کہ جنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان میں اس وقت سب سے زیادہ قوت والا ہوں۔ میں نے اس سے اس چوری کی وجہ پوچھی تو بولا کہ ہم نے سنا تھا آپ صدقہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو ہم کو خواہش ہوئی کہ آپ کا طعام یعنی کھانا کھانا چاہیے۔ اور پھر کہنے لگا کہ آیت الکرسی جو سورہ بقرہ میں ہے، جس نے اس کو شام میں پڑھا صبح تک ہم سے حفاظت میں رہا، اور جس نے صبح کو پڑھا تو شام تک ہم سے حفاظت میں رہا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا سارا ماجرا کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدق الخبیث، خبیث نے سچ کہا۔ ناظرین، اگر آپ پر یا آپ کی کسی عزیز پر جادو، سحر و آسیب یا جنات کے اثرات ہیں تو آپ نے آیت الکرسی کا وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ آیت الکرسی کو 5 مرتبہ روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، مگر اس عمل کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے پرہیز کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اس وظیفے کی پابندی نہ ہو سکے گی، یا پھر آپ مکمل طور پر جنات کی گرفت میں آ چکے ہیں، یعنی آپ جنات کی سرگوشیوں کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں، یا وہ آپ کے گھر میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یا پھر آپ کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، یا آپ کے وجود میں حاضر ہو کر اپنی شکلیں یا آوازیں تبدیل کرتے ہیں، یا گھر میں توڑ پھوڑ کرتے پھرتے ہیں، یا گھر سے چیزیں چرا لیتے ہیں، یا آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں، یا خوابوں اور خیالات میں آپ کو ڈراتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جنات کا مکمل توڑ ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ 9 چندی جمعرات کو مشک، عنبر، عرق گلاب اور زعفران کی سیاہی سے آیت الکرسی کا نقش تیار کر لیں، اور پھر اس نقش کے فیض کو جاری کرنے کے لیے 1250 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے نقش پر دم کریں، اور پھر اس نقش کو فریم کروا کے اپنے گھر میں لگا لیں۔ مگر یاد رہے کہ اس نقش کو تیار کرنے کے لیے گناہوں سے دوری اور نماز کی پابندی لازم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ نقش خود تیار کرنے میں دشواری ہو تو آپ یہی نقش ہمارے روحانی سینٹر سے فی سبیل اللہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر 9 چندی جمعرات کو ہمارے روحانی ماہرین کی زیر نگرانی خاص روحانی کلیات کے تحت جو نقش تیار ہوتے ہیں، ان پر ہر جمعرات کو 1.25 لاکھ مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کروا کے دم کیا جاتا ہے، اور یہ تلاوت چونکہ سلسلے کے ممبران اور مختلف سائلین کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہر سال تقریباً 1 کروڑ مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت مکمل کروا کے ان نقوش پر دم کیا جاتا ہے، جس سے آیت الکرسی کی تعویذات کی روحانی تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اگر کسی شخص پر سحر و آسیب اور جنات کا لشکر موجود ہو اور یہ تعویذ اس کے نام منسوب کر کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے تو وہ پورے کا پورا لشکر خوف زدہ ہو کر ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا، اور تب تک اس سائل کے قریب نہیں آئے گا جب تک آیت الکرسی کا تعویذ اس کے پاس باحفاظت موجود رہے گا، انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ بھی جنات کے شر سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا یہ تعویذ بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے
03-06-5-111-214 پر اور خواتین 03-23-77-18-188 پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔